السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اسلام. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ملک محمد سلیم حاضر ہوں چینل چراغ ہدایت. ناظرین، میں آج جس سلسلے میں یہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں وہ ہے عاشور کے حوالے سے. عاشور کیا ہے؟ کربلا میں 10 محرم الحرام 61 ہجری میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے انسان کی جو عقل ہے اس کو تنگ کر دیا. کربلا میں بہت سے ایسے معاملات ہوئے جن کو بیان کرنا بے حد مشکل ہے. امام حسین علیہ السلام 2 محرم الحرام کو کربلا کی زمین پر وارد ہوئے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین پر اپنے خیمے گاڑے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین کو بنو اسد کے قبیلے سے خرید کیا. خریدا کس لیے؟ اپنی مقتل گاہ کے لیے. امام حسین علیہ السلام پہ بے شمار مصائب کربلا کے میدان میں ہے. ناظرین، 7 محرم الحرام کو سادات کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا. 7 محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک پانی کا جتنا بھی ذخیرہ تھا وہ تو ختم تھا. امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جو بچے تھے اور جو بیویاں تھیں وہ بے حد پیاس کی شدت میں نڈھال تھے. اور 10 محرم الحرام کے دن خیموں سے جو صدائیں آ رہی تھیں اللہ تش کی صدائیں آ رہی تھیں. ناظرین، بڑی ہی مشکل اور شدید درد بھری یہ داستان ہے. اس کو ایک داستان سے ریلیٹ نہیں کریں گے. یہ ایک پورا ایسا واقعہ ہے جس نے اسلام کو زندہ کیا اور ایسا واقعہ ہے جن کی بدولت آج ہم انسان یہاں پہ کھل کے زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی عبادتیں کر رہے ہیں اور محمد و آل محمد کا نام زندہ ہے. محمد و آل محمد کا نام زندہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں سب سے سر فہرست جو میں سمجھتا ہوں وہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی کی اس قربانی کو زندہ کیا. کربلا میں 10 محرم الحرام کا دن جو شروع ہوتا ہے وہ صبح اذان علی اکبر سے شروع ہوا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ اختتام پذیر ہوا. ناظرین، اختتام پذیر نہیں ہوا، اس سے بھی آگے بڑھ کر بہت سے ایسے واقعات ہیں جو دل کو ایسی پکڑ کرتے ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے. میں 10 محرم الحرام کو ہونے والے واقعات کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا. میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ میں 10 محرم الحرام کے واقعے کو پورا بیان کر سکوں، لیکن جو اس کے اہم پہلو ہیں میں ان پر نظر کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو باور کرواؤں گا کہ کربلا میں اس دن کیا واقعات ہوئے. امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو کہا، اے علی اکبر اذان دو. علی اکبر نے اذان دی. کربلا کے میدان میں اللہ اکبر کی صدائیں جو بلند ہوئی وہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی اکبر سے ہوئی. اور علی اکبر کون ہے میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. ناظرین، علی اکبر وہ ہیں کہ جن کو شبیہ پیغمبر بھی کہا جاتا ہے. ناظرین، علی اکبر وہ ہیں جن کی شکل ہو بہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی. جیسے ہی اذان علی اکبر ختم ہوئی امام حسین علیہ السلام ان کے اصحاب اور اہل و عیال نے نماز پڑھنا شروع کی. ناظرین، فجر کی نماز میں یزید نے نمازیوں پر حملہ کر دیا اور اس دن میں بہت سے ایسے معجزات ہیں. اور ناظرین، اتنا طویل دن ہے کیونکہ یہ اتنے بے شمار معجزات، واقعات، مصائب یہ ایک دن میں ہونا ناممکن ہے. یہ کسی خاص ہستی کا ہی معجزہ ہے جس کو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں. ناظرین، امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟
امام حسین علیہ السلام وہ ہیں جن کو رسول خدا نے بار بار اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، ان کو پہچانو، یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، خبردار ان کو تکلیف نہ دینا، خبردار ان کو اذیت نہ دینا، ان سے محبت کرنا، اور حسین و منی وانا من الحسین، یہ بھی میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی جو لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ناظرین، یہ وہی حسین ہیں جن کا بارہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتاتے رہے۔ آج یہی امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ آج کربلا کی زمین پر لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مطہر بیویوں کا کیسے استقبال کیا۔ ناظرین، امام حسین کے بیٹے شہزادے علی اکبر سے اس قدر ناروا سلوک کیا گیا۔ شہزادہ علی اکبر کو جب امام حسین علیہ السلام دیکھتے تھے تو کہتے تھے، اے علی اکبر، مجھے تمہاری شکل میں رسول خدا نظر آتے ہیں، اور ان کی جیسا کہ شکل ہو بہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی اکبر نے جب اجازت مانگی تو بڑی مشکل سے اجازت دی امام حسین علیہ السلام، اور جب شہزادہ علی اکبر کا گھوڑا کربلا کی طرف روانہ ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے علی اکبر، جب کربلا کی طرف، جب میدان کی طرف تم بڑھو تو کوشش کرنا کہ اپنا منہ میری طرف رکھنا تاکہ تجھے میں دیر تک دیکھتا رہا۔ اور علی اکبر میدان کربلا کی طرف چلے۔ میدان میں پہنچے تو بڑی جنگ کی حسین کے شیر بیٹے علی اکبر نے، ایسی جنگ کہ ہزاروں کو واصل جہنم کیا۔ واصل جہنم کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کو جب پھیر لیا گیا، شہزادہ علی اکبر زین سے زمین پر آئے، آواز دیا، بابا جان، اے بابا جان، مجھے ان ظالموں سے بچائیے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش پر ایسے پہنچے کہ جیسے کوئی چھوٹی عمر کا بچہ اونٹیوں کے بل زمین پر چلتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، علی اکبر کے لاشے پر پہنچ کے کہتے ہیں، آواز دیتے ہیں، علی اکبر، اے علی اکبر، کہاں ہو؟ مجھے تم نظر نہیں آ رہے۔ شہزادہ علی اکبر کی لاش پر پہنچتے پہنچتے امام حسین علیہ السلام کو دیر ہو گئی، اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جن کے سینے پر برچھی کا پھل تھا، جن کے سینے میں برچھی کا پھل تھا، امام حسین علیہ السلام ان کی لاش پر پہنچے۔ اب یزید کی فوج نے کہا کہ اس کی جو شہزادہ علی اکبر کی برچھی ہے اس کو ٹیڑھا کر دو، اس کو ٹیڑھا کرو تاکہ ہم دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا صبر کتنا ہے، وہ کیسے اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالتے ہیں۔ ناظرین، قصہ مختصر، امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، شہزادہ علی اکبر کو اٹھا کر خیموں کی طرف لے کر آئے۔ امام حسین علیہ السلام کے شہزادہ علی اکبر کو میدان کربلا سے ان کی لاش کو اٹھانے کے لیے جا رہے تھے۔ تاریخ لکھتے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے بال سفید نہیں تھے۔ امام حسین علیہ السلام جب شہزادہ علی اکبر کو کربلا کی طرف، میدان کی طرف ان کی لاش کو اٹھانے کے لیے لینے کے لیے جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام کے سر کے بال کالے تھے، اور جب لاشیں اٹھا کر خیموں میں لائے تو امام حسین علیہ السلام کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ یہ تھے شہزادہ علی اکبر جو کربلا کی تپتی زمین پر ذبح کر دیے گئے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے شہزادہ قاسم تو بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ ناظرین، ان کا تعارف میں کرواتا چلوں۔ شہزادہ قاسم وہ ہستی ہیں جو امام حسن علیہ السلام کا لختے جگر ہے۔ ان کی والدہ کا نام جناب فروا ہے۔ جناب قاسم ایک 13 برس کے نوجوان تھے۔ 13 برس کا کوئی نوجوان نہیں ہوتا، لیکن یہ ہاشمی جوان تھے، اس لیے میں کہوں گا کہ یہ 13 برس کے نوجوان تھے۔
شہزادہ قاسم کو بہت ہی مشکل سے اجازت ملی۔ جب اجازت نہیں مل رہی تھی تو اپنے بابا کی وصیت یاد ہے۔ بابا نے کہا تھا کہ اے بیٹے، جب تجھے کبھی کوئی مشکل پڑے تو اپنے بازو پہ جو بندھا ہوا تعویذ ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کر۔ شہزادہ قاسم نے جانا کہ اس سے بڑا کوئی مشکل گھڑی، اس سے بڑی کوئی مشکل گھڑی نہیں ہو سکتی۔ شہزادہ قاسم نے تعویذ کھولا، امام حسین کے پیش کیا۔ امام حسین علیہ السلام تعویذ پہ اپنے بھائی حسن کی وصیت لکھی ہوئی دیکھ کر بہت دیر تک روتے رہے۔ بڑی مشکل سے شہزادہ قاسم کو اجازت دی۔ شہزادہ قاسم میدان کربلا کی طرف گئے۔ میدان کربلا کی طرف جب پہنچے تو خوب جنگ کی اس ہاشمی جوان نے۔ جنگ کرتے کرتے ایک دم شہزادہ قاسم کا تسمہ کہیں پھنس گیا۔ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے شہزادہ قاسم نے جب تسمہ کو کھولنے کی کوشش کی تو ایک شکی نے آپ کے سر پر گرز مارا اور شہزادہ قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، اور زمین پر جیسے ہی آتے ہیں تو ظالموں نے مشرق کے گھوڑے مغرب اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑا دیے، اور امام حسن علیہ السلام کا یہ لگتے جگر گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گیا۔ ان کو بھی امام حسین علیہ السلام میدان کربلا سے ان کا لاشا جب اٹھانے کے لیے پہنچے تو لاشا کہاں تھا؟ شہزادہ قاسم کا لاشا نہیں ملا۔ ملا کیا؟ شہزادہ قاسم کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جو پگڑی ہے اس کو کھولا، اپنے امامہ شریف کو کھولا اور اس میں شہزادہ قاسم کے ٹکڑے چن چن کر رکھنا شروع کر دیے۔ امام حسین علیہ السلام شہزادہ قاسم کو گٹھڑی میں باندھ کر خیموں میں لے گئے۔ اسی طرح بے شمار شہادتیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹی علی اصغر، ان کی شہادت بھی اسی طرح بہت ہی دردناک ہے۔ شہزادہ علی اصغر وہ وحال شہید ہیں کربلا کے جن کو 3 مرتبہ ذبح کیا گیا۔ شہزادہ علی اصغر وہ واحد شہید ہیں کربلا کے جن کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو کربلا کی طرف سفر شروع کیا اور شہزادہ علی اصغر کی ولادت بھی رجب میں ہوئی، اور رجب سے لے کر محرم تک 6 مہینے کا وقت بنتا ہے، اور 6 مہینے امام حسین علیہ السلام نے سفر میں گزارے۔ اسی طرح شہزادہ علی اصغر کے جو 6 ماہ ہیں، آپ کی عمر بھی کربلا کے میدان میں 6 ماہ ہے۔ جب سب کو شہید کر دیا گیا تو ایک صدا بلند کی امام حسین علیہ السلام نے، حل من ناصر ینصرنا۔ جیسے ہی یہ آواز بلند کی تو شہزادہ علی اصغر جھولے میں تھے، آواز کانوں میں پڑی اور جھولے سے زمین پر گر گئے۔ ماں نے آواز دی، آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ جناب ام رباب ہیں۔ ام رباب نے آواز دی، امام حسین خیموں کی طرف آئے۔ کہا جب سے آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی ہے، یہ آپ کا جو 6 ماہ کا بچہ ہے یہ جھولے میں آرام نہیں کر رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اٹھایا، دیکھا شہزادہ علی اصغر کا گلو خشک تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جانا کہ میں میدان کربلا کی طرف جاتا ہوں، اس یزیدی فوج کا، یہ یزید کی جو فوج ہے اس کا جو بھی معاملہ ہے میرے ساتھ ہے، اس کی جو بھی دشمنی ہے میرے ساتھ ہے، اس کا میرے 6 مہینے کے بچے کے ساتھ تو کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میرے بچے کے اوپر ترس کھائے اور میرے بچے کو پانی دے دے۔ امام حسین علیہ السلام نے تاریخ لکھتی ہے کہ علی اصغر کو ایسے اٹھایا جیسے کوئی قاری ریحل میں قرآن کو اٹھاتا ہے، اور شہزادہ علی اصغر کو اٹھا کے فوج اشقیاء کی طرف بڑھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے فوج اشقیاء، تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے۔ یہ میرا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر ہے، اس کو 2 گھونٹ پانی دے دو۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر یزید کی فوج نے کہا، اے امام، پانی تو خود پینا چاہتا ہے اور نام بچے کا لگاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھ پر یقین نہیں تو یہ خود اپنے منہ سے پانی مانگے۔ 6 ماہ کے بچے کو حکم دیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، اے علی اصغر، ان سے پانی طلب کرو۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے
علی اصغر نے خشک زبان کو ہونٹوں پر پھیرا. جیسے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے علی اصغر نے اپنی خشک زبان کو ہونٹوں پر پھیرا تو اس طرف سے ایک شکی ایک لائن اپنی کمان میں تیر کو اس نے سیدھا کیا, اور تیر ایسا تھا کہ جس کے بارے میں عربوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ اس تیر کو ہم کبھی بھی جانوروں کے اوپر نہیں چلائیں گے. ناظرین, اس نے تیر کو علی اصغر کے گلے کی طرف سیدھا کیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ علی اصغر بہت شہید ہے کربلا کا, جس کو 3 دفعہ ذبح کیا گیا. اس نے تیر کو علی اصغر کے گلے پہ سیدھا کر کے چلایا, اور علی اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان کی طرف تیر پیوست ہو گیا. ناظرین, امام صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھا. آسمان سے آواز آئی, اے امام, اس خون کو آسمان کی طرف نہ پھینکنا, کبھی بھی رحمت کا می نہیں آئے گا. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی طرف پھینکنا شروع کیا. زمین سے آواز آئی, اے امام, اس خون کو زمین کی طرف نہ پھینکنا, نہیں تو زمین سے کبھی بھی ہریالی نہیں پیدا ہوگی. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل لیا اور خیموں کی طرف لے کر جانے لگے. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے علی اصغر کو کربلا کی تپتی زمین پر قبر بنانا شروع کی. قبر کس سے بنائی؟ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالفقار سے قبر کو کھودنا شروع کیا, اور کربلا کی تپتی زمین میں علی اصغر کا لاشا رکھ کر کربلا کو بند کر دیا. اور جب شام غریبہ ہوئی تو یزید کی فوج نے کہا یہ تو 72 لاشیں تھیں اور سر 71 ہیں, ایک سر کدھر گیا؟ اور یزید کی فوج نے ان میں سے ایک لانتی سپاہی, اس نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا امام صلی اللہ علیہ وسلم خیموں کے پیچھے ایک لاشے کو دفن کر رہے تھے. یزید نے اپنی فوج کو دوڑایا اور یزید کی فوجوں نے کربلا کی زمین پر نیزے مارنے شروع کر دیے. ایک نیزہ زمین میں ایسا گیا جس پر علی اصغر کا لاشا بلند ہو گیا, اور تیسری دفعہ اس طرح سے ذبح کیا گیا کہ 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کے سر کو ہیڈ سے جدا کر دیا گیا. ناظرین, یہ امام حسین علیہ السلام کا ہی صبر تھا کہ جنہوں نے علی اصغر کے لاشیں کو اس طرح سے دیکھا. امام حسین علیہ السلام نے جب میدان کربلا کی طرف رخ کیا تو ایسے رخ کیا جیسے کوئی بڑا شیر کسی میدان کی طرف بھاگتا ہے اور مختلف جانور اس شیر کے آگے بھاگتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کربلا میں جب خوب جنگ کی علی اکبر کے باپ نے, خوب جنگ کی شہزادہ علی اصغر کے باپ نے, خوب جنگ کی علی کے شیر نے. امام حسین علیہ السلام نے ایسی جنگ کی کہ فوجوں کی دوڑیں لگ گئی. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آ کے انہوں نے کہا کہ اے لوگوں, مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ اے لوگوں, یہ خطبہ ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا کربلا کے میدان میں, کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں ہوں؟ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا کبھی میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے؟ مجھے کیوں مارتے ہو؟ ایک لائن نے کہا, اے امام, ہم تجھے اس لیے مارتے ہیں کیونکہ تو علی کا بیٹا ہے. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنا شروع کر دی. جنگ کرتے کرتے فوجوں کی دوڑیں لگی, اور جیسے ہی دوڑیں لگی تو عمر صاحب نے کہا کہ یہ علی کا شیر ہے, یہ اس طرح سے نہیں مارا جائے گا, اس کو شہید کرنے کے لیے تمہیں چاروں طرف سے گھیرنا پڑے گا. امام صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اس نے فوجوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا, اور 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس نے کہا کہ تیروں کو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکو. اس نے چاروں طرف سے 4 حصوں میں جو فوج بٹی ہوئی تھی, اس نے چاروں طرف سے تیروں کو پھینکنا شروع کروایا, اور اتنے تیر برسے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر. تاریخ لکھتی ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اتنے تیر آئے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں ہے. اور امام حسین علیہ السلام کا لاشا گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا, اور ایسے آیا کہ امام حسین علیہ السلام کا لاشا تیروں پر سوار ہو گیا. امام حسین علیہ السلام کا لاشا جیسے ہی تیروں پر سوار ہو گیا تو ایک شکی نے اپنے خنجر کو کند کرنا شروع کیا, اور کند کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا. اور ناظرین, سب سے درد بھری اور دکھ بھری داستان تو یہ ہے کہ جب وہ خنجر کو لہراتا ہوا امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھ رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی چند قدم پر تھی, اور اس نے امام حسین علیہ السلام کا گلا
उसी कुंद खंजर से काटा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले को धड़ से अलग कर दिया। नाज़रीन, इससे बढ़कर और क्या जुल्म हो सकता है कि एक 4 साल की बच्ची के सामने उसके बाप को ज़िबा कर दिया जाए। नाज़रीन, यहाँ ये मुजालिम का जो मामला है नहीं रुका, इससे बढ़कर और भी ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे पर घोड़ों को दौड़ाना शुरू कर दिया। इमाम आखिर ज़मान फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उस शहीद पर कि जिसका गोश्त घोड़ों के सुमों में फंस गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, ये थी एक थोड़ी सी कोशिश जो अशूरा के हवाले से मैं बयान करना चाहता था। आपने अपनी राय का कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।